جب میں جوان ہوئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، لیکن میرے پتا جی کا تو کوئی سالوں پہلے ہی دیہانت ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت تھی کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا، لیکن میں حیران تھی کہ وہ اس لڑکی کو چھپا کر کیوں رکھتی تھی۔ آج تک کسی نے اسے نہیں دیکھا تھا کیونکہ میری ماں ہمیشہ ہمارے گھر کا دروازہ بند رکھتی تھی۔ 20 سال بعد اچانک میں نے دروازے سے جھانکا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا کیونکہ وہ لڑکی تو میرا نام سمیتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے بہت سے سال اپنی ماں سے نفرت میں گزار دیے ہیں، لیکن میری ماں نے مجھ سے ہمیشہ محبت کی ہے۔ مجھے میری ماں نے ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ جب بھی میں ان سے پوچھتی تو وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتی، اس دنیا کو ہمارا کوئی نہیں ہے۔ میرا بھی میری ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ جب میں اسکول جانے لگی تھی تو میری ماں ہی مجھے اسکول چھوڑنے جاتی تھی اور لینے بھی آتی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ اگر وہ گھر سے کچھ دیر کے لیے بھی کسی کے پاس چلی جاتی تھی تو مجھے فکر ہونے لگتی تھی۔ میں اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر رونے لگتی تھی۔ جیسے ہی ماں کو میری رونے کی آواز آتی تو وہ بھاگ کر میرے پاس آتی ہے اور مجھے گود میں اٹھا لیا کرتی تھی اور مجھے پیار کرنے لگتی تھی۔ ماں کے کہیں چلے جانے سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ پتا جی کی طرح میری ماں نے مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی اور میں اس گھر میں اکیلی مر جاؤں گی۔ پر میں جیسی جیسی بڑی ہوئی تو میری ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا اور وہ اسے کمرے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ جب مجھے یہ بات پتہ چلی تو مجھے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ اچھی عورت نہیں ہے کیونکہ میرے پتا جی کا تو میرے بچپن میں ہی دیہانت ہو گیا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے میں اپنی ماں سے اور زیادہ نفرت کرنے لگی، لیکن میری ماں ہمیشہ مجھے سمجھاتی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میری نفرت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ماں مجھ سے پوچھتی کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم میرے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہو؟ پہلے تو سمجھتی تھی تم مجھ سے ناراض ہو، پر تمہیں دل میں اپنی ماں کے لیے اتنی زیادہ نفرت کہاں سے آ گئی؟ تب میں نے ان سے پوچھا، مجھے بتائیے آپ، جب ہمارے پتا جی کا کئی سال پہلے دیہانت ہو چکا تھا، پھر آپ کی یہ لاڈلی بیٹی کہاں سے آ گئی؟ میری ماں میرے سوال کا جواب نہیں دیتی اور خاموش ہو جاتی۔ وہ لڑکی جسے میری ماں میری بہن کہتی تھی، وہ مجھ سے کہتی کہ آپ میری ماں سے لڑائی مت کیا کریں۔ جب وہ میرے پاس میرے کمرے میں آتی تو میں اس کو اپنے کمرے سے نکال دیا کرتی تھی اور وہ روتی ہوئی ماں کے پاس چلی جاتی، لیکن ماں مجھ سے کچھ نہیں کہتی تھی۔ میری ماں 40 سال کی عمر میں ان کے چہرے پر بہت زیادہ جھریاں تھیں اور ان کی آنکھوں کے نیچے کالے دھبے پڑ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ہے، کوئی تو دکھ ہے انہیں جس کی وجہ سے سو نہیں پاتی۔ میں یہ سوچتی تھی شاید انہوں نے جو پاپ کیا ہے اسی کا اثر ہے، اسی وجہ سے شاید انہیں اپنے کیے پر پچھتاوا ہو۔ میری ماں میری ناجائز بہن کو سب سے چھپا کر رکھتی تھی۔ اگر کوئی دروازہ کھٹکھٹا تھا تو پہلے میری بہن کو کمرے میں چھپا دیتی، پھر دروازہ کھولتی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا کہ ایک دن میری ماں میرے پاس آئی اور مجھ سے کہنے لگی، تم دوپہر کو تیار ہو جانا، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اور وہ لوگ مجھے بہت اچھے ہیں۔ میں نے ان کی بات کا کچھ جواب نہیں دیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوپہر کو جب وہ لوگ اپنے گھر آئے تو ماں میرے کمرے میں آئی، لیکن میں تیار نہیں ہوئی تھی۔ ماں مجھ سے کہنے لگی، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ لوگ آ چکے ہیں۔ میں نے کہا، آپ میری فکر نہیں کریں، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، آپ اپنی لالی بیٹی کی شادی کر دیں جس کو آپ سب کو چھپا کر رکھا ہے۔ ماں نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگی، بھگوان کے لیے چپ کر جاؤ، ہلکے بولو، کسی کو مت بتانا کہ تمہاری کوئی بہن ہے۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ کب تک آخر آپ اپنے گناہ کو چھپائیں گی، کبھی نہ کبھی تو اس کے بارے میں پتہ چل ہی جائے گا۔ تب میری ماں نے کہا کہ میں یہ شہر چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ تب میں 20 سال کی ہوئی تو میری ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا، جب کہ میرے پتا جی کا تو کوئی سال پہلے ہی دیہانت ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو گئی تھی کیونکہ انہیں غلط کام کیا تھا، لیکن حیرت تو مجھے اس بات کی تھی کہ وہ اس بچے کو ہمیشہ چھپا کر رکھتی تھی۔ آج تک کسی نے مجھے بچی کو نہیں دیکھا تھا، اب تو وہ بھی جوان ہو گئی تھی۔ جب ایک دن میں نے کسی کام سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو اندر سے ماں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے چھپ کر اندر جھانکا، میری سانسیں رکنے لگیں کیونکہ میری ماں اس معصوم لڑکی کے ساتھ بیٹھی رو رہی تھی اور میں ان کی باتیں
سن رہی تھی اور جو باتیں وہ کہہ رہی تھی اسے سن کر میرے پہلے تلے زمین نکل گئی۔ مجھے اپنی ماں کا روتا ہوا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں جھٹ سے اپنی ماں کے پاس گئی۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کیا ہوا؟ آپ مجھے سچ کیوں نہیں بتاتی؟ میری ماں نے کہا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی کسی کو بھی سچ نہیں بتاؤں گی، پر تمہاری نفرت اب مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ میں کیا کروں؟ میں اپنی ایک بیٹی کے خاطر دوسری کو خود سے دور کر رہی ہوں۔ اب مجھ سے یہ دکھ سہا نہیں جاتا۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو میرے مرنے کے بھی تم مجھے نفرت کرتی رہو۔ تم اپنی ماں کو کبھی بھی خوشی سے یاد نہیں کرو تو تم مجھ سے اتنی نفرت کرنے لگی ہو کہ بات بھی ٹھیک سے بات نہیں کرتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے کوئی پاپ کیا ہے، پر ایسا نہیں ہے۔ آج میں تمہاری ساری سچائی بتا دینا چاہتی ہوں۔ میں اپنی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان کی بات سننے لگی۔ میری ماں نے مجھے بتایا کہ ہم 5 بہنیں تھے اور ہمارا ایک بھائی تھا۔ میری سب سے بڑی بہن جوانی میں ہی ودھوا ہو کر گھر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ میری ماں نے اس بات کو بہت زیادہ صدمہ لیا اور بستر پکڑ لیا۔ میرے بابا کھیتوں میں کام کرتے تھے۔ ہم لوگ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے حالات بہت خراب تھے۔ وہاں کے سارے لوگ مزدوری کر کے ہی اپنا گزارا کرتے تھے۔ بس 2-3 ہی لوگ تھے جو امیر تھے، لیکن ان کے پاس اتنا بڑا دل نہیں تھا کہ وہ کسی کی مدد کر سکے۔ وہ صرف اپنے بارے میں ہی سوچتے تھے۔ ہمارا بھائی سب بہنوں سے سب سے چھوٹا تھا۔ بابا نے اسکول بھیجنا شروع کر دیا۔ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن دونوں اسکول جانے لگے۔ بابا نے کہا کہ اور بچے تو پیسوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکیں گے، ہو سکتا ہے کہ سب دونوں ہی پڑھ لکھ کر کچھ بن جائیں اور انہی کی بدولت ہمارے دن بدل جائیں۔ ہم سب بہنیں گھر پر سلائی کرتے تھے، اس سے بھی تھوڑے بہت ہی پیسے ملتے تھے جو گھر کے مشن پانی میں ہی خرچ ہو جاتے، اور جن گھر کی عورتیں کے ہم کپڑے سیتے تھے وہ ہمیں زیادہ پیسے نہیں دیتی تھی، لیکن ہم مجبور تھے۔ ان سے اگر کچھ کہتے تو وہ پیسے کے ہاتھ سے چلے جاتے۔ پتہ نہیں بھگوان نے ان لوگوں کو اتنا چھوٹا دل کیوں دیا تھا۔ وہ لوگ کسی غریب کی مجبوری نہیں سمجھتی تھی۔ ان کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ ہم لوگ کتنے مجبور ہیں۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ میری دیدی نے کہا کہ بابا کسی سے قرض لے کر ماں کو شہر کے کسی اچھے بڑے ڈاکٹر کے علاج کروا لیتے ہیں۔ ہم سے دن رات اپنی ماں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا۔ بابا نے کہا کہ میں بھی کیا کروں، میں روز بہت زیادہ محنت کرتا ہوں، لیکن جن لوگوں کے پاس میں کام کرتا ہوں بہت ظالم لوگ ہیں۔ میری چھوٹی سی غلطی پر بھی پیسے کاٹ لیتے ہیں۔ اگر ہم تمہاری ماں کی شہر لے جا کر بڑے ڈاکٹر کو دکھا دیں تو پہلے تو وہ رپورٹ کروائیں گے، اسی میں بھی ہمارے ہزاروں روپے خرچ ہو جائیں گے۔ پھر آگے علاج کرنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے گا؟ ابھی تو پرانا قرض ہی نہیں چکایا ہے، اور کون ہم غریبوں کو ادھار دے گا؟ میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں۔ جہاں بھی دیکھتا ہوں ہر راستہ بند نظر آتا ہے۔ میری ماں کا بہت زیادہ درد ہوتا اور وہ رونے لگتی۔ میری بہنوں کو بھی شادی کی عمر ہو رہی تھی۔ بابا اور ماں بہت زیادہ پریشان تھے۔ ایک دن ماں نے کہا اس گھر میں گری میں رکھ کر پیسے لے لو، کسی طرح بیٹیوں کا فرض تو ادا کریں، شادی کے بعد ہم تھوڑے تھوڑے پیسے واپس کر دیں گے۔ ہم نے بابا کو اپنا گھر گری پہ رکھنے کو منع کیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور گھر گروی رکھ دیا۔ بابا پیسے لے کر گھر واپس آ رہے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے، تیز دھوپ میں بھوکے پیاسے راستے میں ہی بابا کو چکر آئے اور وہیں گر گئے۔ کچھ لوگ انہیں گھر پر لے کر آئے۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ یہ دیکھ کر بابا بہت زیادہ پریشان ہوئے اور رونے لگے۔ جب ہم نے بابا سے پوچھا تو انہوں نے ہمیں پوری بات بتائی۔ ہم لوگ بھی ان کی بات سن کر رونے لگے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ہمارا گھر ہی تھا، وہ بھی بابا نے گروی میں رکھ دیا تھا اور ان کے پیسے بھی چوری ہو چکے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ہماری سانسیں رک جائے گی۔ ماں کی طبیعت بھی دن پر دن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ہم انہیں سرکاری ہاسپٹل میں لے کر گئے، لیکن وہاں تو کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ انہی پہ لگے ہوئے تھے جو انہیں پیسے دے رہے تھے۔ دوسری طرف میرا چھوٹا بھائی اور بہن بھوک سے رو رہے تھے۔ ہم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ بابا بھی روتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد جب ہم انہیں باہر دیکھنے گئی تو وہ لوگ سامنے میں ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر وہیں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے کہنے لگی دیدی پریشان نہ ہو، میں اپنی دوست سے بات کی ہے، اس کا بھائی بہت اچھا ہے
اور اس نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے کام دیں گے۔ وہ بہت اچھا زیادہ امیر ہے، ان کے پاس بہت پیسے ہیں۔ وہ مجھے جیسے ہی بہت لڑکیوں کو کام دلواتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت خوبصورت دکھتی ہوں، اگر میں چاہوں میں ماڈل بن سکتی ہوں، پھر میں ٹی وی میں آؤں گی اور یہاں کے دوسرے شہر جا کر بھی ماڈلنگ کروں گی۔ دیدی نے میری بات سنی تو مجھ سے کہنے لگی، بس کرو، ابھی تم اتنی چھوٹی ہو اور یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ہم لوگوں کو بھوکے مرنا منظور ہے، لیکن تمہیں بھی کوئی غلط کام نہیں کرنے دیں گے۔ میں نے سنا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور کوئی بھی بنا کسی مطلب کے کسی غریب کی مدد نہیں کرتا اور نہ ہی اس کا کوئی کام دیتا ہے۔ بہت کچھ اسے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا تم سوچ رہی ہو۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ دیدی اب مجھ سے یہ سب کچھ نہیں سہا نہیں جاتا، میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے، میری زندگی چاہے کسی کے موڑ میں چلی جائے، لیکن میں تم لوگوں کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ سامنے دیکھ رہی ہو ہمارے بابا کتنے مجبور ہیں، لاچار ہیں، اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں، صرف 2 روٹیوں کے لیے، تاکہ ہم لوگ کچھ کھا سکیں، ہماری ماں کا علاج ہو جائے۔ بھیک مانگنے سے اچھا ہے میں اپنے گھر والوں کی خاطر اپنی زندگی برباد کر دوں۔ میں اپنی چھوٹی بہن کو بہت سمجھایا پر وہ میری بات نہیں مانی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم سب کو اس حال میں نکل کر میں ماروں گی، اگر میں اسی حال میں ہمیشہ رہو گے میں کبھی کسی کی شادی نہیں ہو پائے گی، ہم سب بہنیں ایسے ہی تڑپ کر مر جائیں گے، اور ہمارا بھائی بڑا ہو کر خود شادی کر لے گا، وہ نہیں دیکھے گا کہ اس کی بہن نے اس کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا۔ مرد بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ اگر بابا نے اپنی حالات کے بارے میں سوچا ہوتا تو وہ کبھی بھی ایک سے زیادہ سنتان پیدا نہیں کرتے۔ جب تک ماں کی طبیعت ٹھیک رہی وہ بابا کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی رہی۔ اب ہم لوگ کام کرتے ہیں تو لوگ ہمیں ایسے نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے ہمیں کھا جائیں گے۔ ان لوگوں کو ہماری مجبوری کیوں نظر نہیں آتی؟ تبھی ڈاکٹر نے آ کر کہا کہ آپ کو ابھی 25,000 روپے جمع کرنے ہوں گے، ورنہ آپ کی ماں کی جان جا سکتی ہے۔ اتنے پیسے سن کر تو بابا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد بابا بولے کہ چلو ہم گھر چلتے ہیں، تمہاری ماں کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، جب تمہاری ماں مر جائے گی تو یہ لوگ خود گھر پہنچا دیں گے۔ اگر ہم تمہاری ماں کے گھر لے کر گئے تو 2 دن کا بل بھی دینا پڑے گا، اور میری جیب تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ بابا بہت مایوس ہو چکے تھے۔ جب میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی، اور میں نے اس کو پورے اسپتال میں ڈھونڈ لیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ میں نے اپنے بھائی سے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا، گیتا دیدی کہہ رہی تھی کہ بابا کو لے کر کہیں مت جانا، میں پیسے لے کر آ رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، میرے من میں بہت غلط خیال آ رہے تھے۔ شام تک وہ واپس آئی، اس کا چہرہ بہت زیادہ اداس تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی اترا ہوا تھا۔ اس نے بابا کے ہاتھ پر پیسے رکھے کہنے لگی کہ بابا ہم پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، ڈاکٹر سے کہہ کے وہ میری ماں کا علاج شروع کر دے۔ میں اپنی چھوٹی بہن کا ہاتھ پکڑ کر اسے سائڈ میں لے گئی۔ دیدی نے کہا کہ تم باز نہیں آئی؟ گیتا کہنے لگی کہ دیدی کوئی غلط کام کر کے نہیں آئی ہوں، میں ماڈل بنوں گی، مجھے ماڈلنگ کرنی ہے۔ مجھ سے میری دوست کے بھائی نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں جتنے بھی پیسے کی ضرورت ہے کسی بھی سمے آ کر لے جانا۔ اس سمے سب نے اس پر بھروسہ کر لیا تھا، پر کوئی نہیں جانتا تھا کہ سچائی کیا ہے۔ ماں کا علاج شروع ہو گیا تھا۔ گیتا روز تیار ہو کر گھر سے نکل جاتی تھی۔ بابا نے بہت روکا، بابا سے اس کی یہ حرکت دیکھی نہیں جا رہی تھی، لیکن اپنی مجبوری کی خاطر انہیں سوچا کہ چلو کوئی نہیں، بات نہیں، ماڈلنگ ہی تو ہے، کرنے جا رہی ہے۔ بہت ساری لڑکیاں آج کل یہ کام کر رہی ہیں، آج کل کا ماحول ایسا ہی ہے۔ اب میری ماں بھی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ جب ہم ماں کو لے کر گھر آئے تو جس کے پاس بابا نے گھر گروی میں رکھا تھا اس نے پیسے واپس نہ ہونے کے کارن ہمارا گھر بیچ دیا تھا۔ ہم نے ساری رات باہر ہی گزاری تھی۔ جب میری بہو گیتا کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہمارے پاس آئی، اس نے ایک فون کیا، اسی سمے ایک بڑی سی گاڑی آئی اور ہم سب کو اس گاؤں سے لے کر چلی گئی۔ ہم ایک دوسری جگہ پر چلے گئے، وہاں ایک گھر تھا۔ میری بہن بولی کہ اندر چلو۔ ہم جب اندر گئے تو اس گھر میں دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ بہت بڑا اور بہت عالیشان تھا۔ بابا گیتا کو پیار کی نظروں سے دیکھنے لگے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے
کہ میری بیٹی نے تو ہم سب کی قسمت بدل دی۔ میں سب کو بتاؤں گا کہ میری بیٹی ماڈلنگ کرتی ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ بابا ابھی کسی کو کچھ مت بتانا، ابھی تو میں نے کام کرنا شروع کیا ہے اور سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا، آپ تو جانتے ہیں نا، لوگ جلنا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے آپ ابھی کسی کو کچھ مت بتانا۔ اب ہم یہ گھر آپ کا ہے، آپ یہاں سکون سے رہیے، مجھے اپنے کام کے لیے دیر ہو رہی ہے، میں جاتی ہوں، کام بہت زیادہ ہے اس لیے اب میں وہیں رک جاؤں گی۔ تب خوشی میں کسی نے بھی اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، کوئی ہم سب کی خوشیاں کے خاطر اپنی عزت اور اپنی آبرو کو تار تار کر رہی تھی۔ ماں بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، میری ودھوا بہن کی بھی بابا نے شادی کر دی تھی، دوسری بہن کی بھی اور تیسری بہن کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ہمارے حالات بدلتے تھے ہماری قسمت بھی بدل چکی تھی۔ کہاں کوئی ہمارے گھر پر رشتہ لے کر آتا تھا اور اب رشتوں کی لائنیں لگ چکی تھی، ہمارے گاؤں کے لوگ خود بابا سے ملنے آتے۔ ہم سب بہنوں کی شادیاں بڑی دھوم دھام سے ہو گئی۔ اب میری شادی کا نمبر تھا۔ جس دن میری شادی تھی میں نے گیتا سے کہا کہ تم میری شادی پر تو آؤ گی؟ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم میری بہن ہو، اس سے بڑھ کر میری دوست ہو، تم مجھے وعدہ کرو کہ زندگی میں جب بھی مجھے تمہاری ضرورت پڑے گی تو میری مدد کے لیے آؤ گی۔ میں نے کہا تم کیسی بات کر رہی ہو، پر تم تو میری چھوٹی بہن ہو، تمہارا ہر مشکل سے ساتھ دوں گی، کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ میں اپنی شادی والے دن اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ میری شادی پر نہیں آئی۔ میں نے اسے فون کیا تو وہ کہنے لگی میرے پاس بہت زیادہ کام ہے، میں نہیں آ سکتی۔ اب وہ گھر پر نہیں آتی تھی اور اگر کبھی آتی بھی جاتی تو رات کے اندھیرے میں آتی تھی۔ ایک دن وہ گھر آئی، اسے ہم سب کو بتایا کہ وہ دیش سے باہر جا رہی ہے۔ بابا نے کہا گیتا بیٹی تمہیں کیا ضرورت ہے ہم لوگوں کو چھوڑ کر جانے کی، اب تم یہ کام چھوڑ دو، ویسے تو ہم نے آج تک تمہیں ماڈلنگ کرتے نہیں دیکھا یہ، اور اب ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، سب کی ذمہ داری تو تم نے بیٹا بن کر پوری کر دی، اب تم بھی اپنی شادی کر لو، تم دیکھنا تم جیسی بیٹی کو لینے کوئی بھی شہزادہ ہی آئے گا۔ بابا کی یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگی، لیکن اس کی ہنسی میں اب پہلے جیسی بات نہیں تھی، اس کی ہنسی سے دکھ جھلک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے بہت کچھ کھو دیا ہو، اس کی آنکھیں بھی ویران ہو چکی تھی۔ وہ جاتے سمے مجھ سے گلے ملی اور چہرے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہم سب کو کچھ چھپا رہی ہے۔ میں نے اسے کہا گیتا تم نے اپنی زندگی میں اتنے سال ہم سب کے لیے برباد کر دیے، اب تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ہو سکے تو اس دل سے نکل جاؤ۔ اب سب گھر والے کو بہنوں کو خوش دیکھ رہی تھی، اس نے سب بہنوں سے اکاؤنٹ بھی کھلوا دیے تھے اور مہینے سب کے اکاؤنٹ میں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال دیا کرتی تھی۔ اس وجہ سے میری بہنوں کے پتی اور سسرال والے بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، کیونکہ ہر مہینے انہیں پیسے ملتے تھے۔ میں نے اپنی پسند سے شادی کی تھی، میرا پتی ایک چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کرتا تھا اور اس نے ہم سے دہیج بھی نہیں لیا تھا۔ میری بہنیں اور ان کے پتی میرے پتی کو زیادہ عزت نہیں دیتے تھے، کیونکہ جب ہمارے پاس پیسہ آیا تھا میرے بہنوں کا برتاؤ بھی بدل گیا۔ کہ گیتا نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اپنی وہی بہن واپس چاہیے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کھل کر ہنستی، اب تو تمہیں مسکرا کے دیکھا تو ہوئے زمانہ ہو گیا۔ اس کے بعد گیتا ہم سب کو الوداع کہہ کر چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ ماں اور بابا کو کچھ کاغذات اور ATM کارڈ دے کر گئی تھی تاکہ ان کو کبھی پیسوں کی ضرورت پڑے تو وہ نکال لیں۔ کبھی بھی اس نے کسی سے نہیں پوچھا کہ وہ اتنا پیسہ کہاں سے لے کر آتی ہے۔ جب کبھی میں اسے پوچھتی تو میرے گھر والے کہتے کہ تم اپنی بہن پر شک کر رہی ہو، اس میں تمہیں اس غریبی والی زندگی سے نکال کر ساری عیش و عشرت دی ہے، سماج میں عزت دلائی ہے۔ جب میں اپنے سسرال گئی تو میں تھوڑی پریشان تھی۔ پتی نے کہا تم کیوں پریشان ہوتی ہو، ہر انسان اپنے لیے خود ذمہ دار ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی کوئی بہن نہیں ہے نا، اگر ہوتی تو آپ ایسی بات نہیں کرتے، آپ نہیں جانتے اپنی بہن بھائی ایک ایسی دلدل میں پھنستا دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے جہاں سے سوائے موت کے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ بہت سال ہو گئے تھے اور گیتا کا انتظار کرنے لگی، وہ وہیں نہیں آئی۔ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور میں ان کا نام سمیتی رکھا تھا۔ کچھ سالوں بعد میری ماں کا دیہانت ہو گیا تھا، وہ اپنی بیٹی گیتا کا انتظار کرتی رہی۔ کسی نے کچھ نہیں پتا تھا
کہ وہ کام کرتی ہے۔ ایک دن ہمیں خبر ملی اب گیتا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئی ہے، پر میرا دل یہ سب ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ماں کے دیہانت کے کچھ دنوں بعد میرے پتی کا بھی دیہانت ہو گیا۔ میرے نصیب میں شاید کم خوشیاں لکھی تھی۔ روتے سسکتے مہینوں سالوں بدلتے گئے، اور جب میری بیٹی 20 سال کی ہوئی تو ایک دن میری بہو گیتا کو فون آیا۔ اتنے سالوں کے بعد اس نے فون کیا تو بھاگی بھاگی اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ ہاسپٹل میں تھی۔ وہ میرے گلے لگ کر بہت زیادہ روئی۔ اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری بہن گیتا نہیں ہے بلکہ کوئی اور عورت ہے۔ اس کا آدھا چہرہ جل چکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، گیتا یہ سب کچھ کیا ہے؟ تم نے شادی کر لی، مجھے بتایا بھی نہیں۔ تم زندہ ہو تو لوگ کیوں کہتے تھے کہ تم مر چکی ہو؟ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، دیدی میں نے خود جان کر اس راستے میں چنا تھا۔ اپنی زندگی کی قربانی میں نے خود اپنی مرضی سے دی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کام کرتی ہوں۔ آج میں سالوں پہلے مجھ سے میری ماں کو اس حالت میں نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کو روٹی کے لیے روتا بلکتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جب میں اپنے دوست کے بھائی کے پاس گئی تو اس نے مجھے آفر دی تھی ماڈلنگ کرنے کی۔ اس نے مجھے کہا کہ اس سے پہلے تمہاری ایکٹنگ بھی تو دیکھنی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جلدی بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ مجھے ہاسپٹل پیسے لے کر جانے ہیں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو یہ لو پیسے، لے کر ہاسپٹل آ گئی۔ لیکن اس نے پیسے دینے سے پہلے جو بات مجھ سے کہی تھی، دنیا کے سارے مردوں سے میرا بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ آپ نے صحیح کہا تھا، کوئی بھی بنا کسی لالچ کو کسی سے مدد نہیں کرتا، اور غریب لڑکی کی تو بالکل بھی نہیں۔ پھر جب اس کا مجھ پر دل بھر گیا تو اس نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ یہ کتنی معصوم لڑکیوں کو اپنا شکار بنا چکا ہے، اور پھر میں سب کچھ اکیلی سہتی رہی۔ سمے گزر رہا تھا، لاکھوں ملتے گئے، پیسے پاس تو کچھ نہیں رہا، عزت کی زندگی کیا گزارتی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ کبھی اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ تم سب کی شادیاں ہو گئیں۔ جب میں تم کو سب کو خوش دیکھتی تو میرا دل بھی کرتا کہ میرا ایک چھوٹا سا پریوار ہو، پتی ہو اور بچے ہو۔ پھر مجھے اپنے کام کی یاد آ جاتی۔ اگر میں اپنا کام چھوڑ دیتی تو میرے ماں باپ بہن بھائیوں کا کیا ہوتا؟ کوئی بھی میرے گھر والوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے کبھی بھی کسی سے تم لوگوں کی بات نہیں کی۔ اسی وجہ سے میں کبھی کسی کے سامنے نہیں آئی، کیونکہ اکثر شریف مرد نیک لوگوں کی بھیڑ میں چھپے ہوتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں کوٹھے پر آتے ہیں، دن کے اجالے میں اتنے شریف بن کر گھومتے ہیں۔ سالوں ایسے گزر ہی گئے۔ ایک دن کوٹھے پر ایک لڑکی آئی جو مجھ سے بہت زیادہ جلتی تھی اور میری جگہ لینا چاہتی تھی۔ اسے لگتا تھا یہ سب کچھ بہت آسان ہے۔ اس نے میرا چہرہ جلا دیا۔ جب اس نے میرا چہرہ جلایا تھا تو میں بہت تڑپتی تھی، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو مجھے اپنی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اپنی پرواہ تو ان لوگوں کی وہ ہوتی ہے جو جینا چاہتے ہیں، جن کا کوئی ہوتا ہے۔ پھر جب میں ان لوگوں سے مجھے کوئی زیادہ فائدہ نہیں مل رہا تھا، انہوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا۔ جو آدمی مجھے کوٹھے پر چھوڑ کر گیا تھا، اس کی بیٹی بھی اسی کوٹھے پہ جنت بن کر بیٹھ گئی تھی۔ اس صدمے سے وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ غلط کیا تھا اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی۔ اس کے لیے سزا تو اسے مل گئی تھی۔ اس کی بیٹی کو بھی یہی کام کرنا پڑا۔ سماج میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کہانی موجود ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ برا، اور کچھ خاندان کی عزت بچانے کے اس پر ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دیا کرتے ہیں۔ شاید میں اس دن مر جاتی، لیکن ایک آدمی نے مجھے بچا کر تھی۔ میں نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ بھی میری طرح حالات کا مارا تھا۔ میں نے اسے شادی کر لی۔ اس نے مجھے میرے عتیت میں میرے سے جلے ہوئے چہرے کے ساتھ اپنایا تھا۔ میری شادی کو 2 سال ہو گئے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ سن کر ہی میں ڈرنے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر کوٹھے والے کو پتہ چل گیا کہ میری بیٹی ہوئی ہے تو مجھے چھین لیں گے۔ میں اپنے پتی سے کہا کہ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور میری بات سچ نکلی تھی۔ وہ لوگ میرا پیچھا کرنے لگ گئے تھے۔ 2 مہینے پہلے ہی میرے پتی کا دیہانت ہو گیا۔ میرا پتی بہت اچھا تھا اور مجھ سے بہت پیار کرتا تھا۔ کبھی بھی اس نے مجھے میرے عتیت کا تانا نہیں دیا، اور وہ مجھ سے کہتا تھا کہ گیتا تم میری پہلی اور آخری محبت ہو،
اور تم جانتی ہو کہ وہ بچپن سے مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ ہمارے گاؤں میں ہی رہتا تھا۔ وہ جب کام کرنے پہ باہر گیا تھا تو ہم لوگ وہاں سے دور گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ پھر وہ اتنے سالوں کے بعد مجھے یہاں ملا، لیکن ہمارا ساتھ کچھ ہی سال کا تھا۔ آج میری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کل کو تو جب یہ جوان ہوگی تو اسے پتہ چلے گا کہ اس کی ماں کون تھی، تو مجھے نفرت کرے گی۔ اس لیے تم مجھ سے وعدہ کرو، اس بچی کو تم ماں بن کر پالو گی اور کبھی بھی اسے گیتا نہیں بننے دو گی۔ اس کے بعد میری بہن مر گئی اور وہ بچی کو گھر لے کر آئی۔ تم نے کہا کہ اس بچی کو میں نے جنم دیا ہے، تب مجھے یہی ٹھیک لگا اور میں نے تم سے ہاں کر دیا۔ اس لیے میں تمہاری نفرت برداشت کرتی رہی اور اس بچے کو سب سے چھپا کر رکھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی میری بہن کی نشانی کو مجھ سے چھین کر نہ لے جائے۔ ماں اپنی کہانی سناتے ہوئے بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں اپنی ماں کو کیا سمجھ رہی تھی؟ میں نے اپنی ماں سے اپنے برتاؤ کی معافی مانگی اور اپنے محلے کو چھوڑ دیا۔ ماں کہنے پر ہم دونوں بہنوں کی شادی کر لی اور کبھی اس راز کو کوئی نہیں جان سکا۔ میری چھوٹی بہن میری ماسی کی بیٹی ہے، جس سے میں نے ہمیشہ ناجائز سمجھا تھا۔ میری ماں کا دکھ بہت بڑا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کی بہت زیادہ تکلیف برداشت کی تھی، اور انسان کی زندگی میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، بہت سے دکھ ہوتے ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اپنے دکھ ہی بہت ہیں، اوروں کے دکھ سن کر کیا ہوگا۔ ہم کسی کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اپنے الفاظوں سے انہیں تسلی تو دے سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے چند الفاظوں سے کسی کے آنسو تھم جائیں، کسی کو بھلا ہو جائے اور کوئی جینا شروع کر دے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ آپ سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ایسی کہانی پڑھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیہ واد، بہت بہت شکریہ آپ کا۔